بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم مسلمان عورتوں کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان عورت کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ اپنے لباس، اپنے رہن سہن سے پہچانی جائے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت میں کچھ عورتیں ایسی ہوں گی کہ لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ بہت ہی افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل زیادہ تر بہنوں کا لباس اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہوتا جا رہا ہے۔ پہلی بات تو لباس مکمل نہ ہونے کی وجہ سے نماز کے فرائض میں سے ایک فرض ہی پورا نہیں ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ قمیض کا حال یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ تنگ اور چست سلائی کروائی جاتی ہے، اور جب پہنی جاتی ہے تو بھائیوں بیٹوں کو بھی شرم آ جاتی۔ پھر آستینیں ایسی ہوتی ہیں کہ برائے نام کپڑا ہوتا ہے جس سے بازو سارے نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ گلا اتنا وسیع ہوتا ہے کہ آگے سے بھی سطر کھلا اور پیچھے بھی کمر نظر آ رہی ہوتی ہے، اور شلوار کا تو کیا ہی کہنا ہے کہ جیسے پہن کر سلائی کی گئی ہو، اس قدر ٹانگوں کے ساتھ چپکے ہوئے پاجامے اور پنڈلیاں کھلی ہوتی ہیں۔ پتہ نہیں ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو پنڈلیاں ننگی چھوڑی ہوتی ہیں، اس عمل سے کون سی تسکین حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ کیسے شیطان نے گمراہ کر دیا کہ اچھی خاصی پردہ کرنے والی خواتین بھی اس گمراہی کا شکار ہو رہی ہیں۔ اپنی آنکھوں دیکھا احوال بتا رہا ہوں کہ بہت سی بہنوں کا تو برقع یا عبایا بھی اس قدر تنگ ہوتا ہے کہ راہ چلتے ہوئے سارے اعضاء واضح ہوتے ہیں، اور سر پر ایک اونٹ کے کوہان کی طرح ایک جوڑا باندھا جاتا ہے، جس کے اوپر اس طرح دوپٹہ لپیٹا جاتا ہے کہ صرف گردن ہی چھپی ہوتی ہے، سینہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ ایسے پردے کا کیا حکم ہوگا؟ تو جب میری پیاری بہنوں ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے لیے شریعت کے کیا احکام ہیں تو ہمیں انہی پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ غیروں کے طریقے اختیار کر کے اپنی آخرت خراب کریں۔ ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، اسی طرح کھلا اور ڈھیلا برقع یا عبایا ہو، تاکہ ہم ایک مسلمان اور خاندانی بیٹیاں اور بہنیں لگیں۔ ایک عزت اور وقار ہو ہمارے پہناوے میں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب کوئی ناجائز امر ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو ہاتھ سے بند کر دو۔ اگر اتنی قدرت نہ ہو تو زبان سے منع کرو، اور اگر اتنی بھی قدرت نہیں ہے تو دل سے اس کو برا سمجھو، اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے۔ اس ویڈیو کا مقصد صرف اللہ کی رضا اور فکر پیدا کرنا ہے، تاکہ ہمارے سب بھائی بہن اس بات کی کوشش کریں کہ دین ہمارے گھروں میں زندہ ہو جائے، ہماری نمازیں ٹھیک سے ادا ہو جائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ۔